بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میری زندگی کا سب سے زیادہ خوشی کا دن تھا، کیونکہ جو میں ہمیشہ سے چاہتی تھی وہ سب ہو چکا تھا۔ اس سے زیادہ خوشی مجھے اور کس بات سے ہوتی کہ میری 3 جوان بیٹیوں کی شادی ہو گئی تھی۔ اللہ نے مجھے 3 خوبصورت بیٹیوں سے نوازا تھا۔ میں نے ان کو اچھی طریقے سے پڑھایا لکھایا تھا، ان کی بہت اچھی تربیت کی تھی۔ اب ان کی شادی کی عمر ہو گئی تھی، لیکن میں اس معاشرے سے بڑا ڈرتی تھی۔ سوچتی تھی کہ 3 بیٹیوں کے لیے 3 الگ الگ گھر دیکھنے پڑیں گے، چونکہ ہمارے خاندان میں ان کی عمر کے حساب سے کوئی لڑکا نہیں تھا، سب کی عمر کم تھی، اور جن کی عمر ان کے برابر تھی وہ اچھی نوکری نہیں کرتے تھے۔ اس لیے میں بڑی پریشان تھی اور چاہتی تھی کہ ایک ہی گھر میں میری 3 بیٹیوں کی شادی ہو جائے۔ اس طرح کا رشتہ تلاش کرنا آسان نہیں تھا اور مجھے کافی مشکل بھی ہوئی ہے۔ میں نے نہ جانے کتنی جگہ پر سر کھپایا اور عورتوں کو پیسے دیے کہ وہ مجھے اچھا سا رشتہ تلاش کر کے دیں، لیکن بالآخر مجھے ایسا رشتہ مل ہی گیا۔ 3 لڑکے جو آپس میں بھائی تھے، میری بیٹیوں کی عمر کے حساب سے بھی ٹھیک تھے اور بہت زیادہ امیر اور کھاتے پیتے لوگ تھے۔ ظاہر ہے اس سے زیادہ مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، لیکن جب شادی ہو گئی، اس کے اگلے دن ولیمہ کی رسم تھی اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ کسی بہت بڑے ہوٹل میں ولیمہ کریں گے، کل ہم لوگ آپ کے مہمان بنیں گے، آج آپ ہمارے مہمان ہیں تو آپ سیدھا ہوٹل ہی پہنچ جائیے گا۔ میں بھی بہت خوش تھی۔ میری شادی کے بعد سے میری بیٹیوں سے بات نہیں ہوئی تھی، لیکن میں نے کہا کہ اب ان سے جا کے مل ہی لوں گی، اور مجھے امید تھی کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہوگا۔ ہم لوگ جا کر ہوٹل میں بیٹھ گئے اور ہماری کافی عزت ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد بتایا گیا کہ دلہنوں کی انٹری ہو رہی ہے، لیکن جب دلہنوں کی انٹری ہوئی تو ان تینوں کو دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ شادی میں آئے سارے لوگوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنے لگے کہ یہ لڑکیاں کس طرح کی ہیں اور یہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ۔ اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر میرا دل بھر آیا اور میں نے وہیں رونا شروع کر دیا۔ سب لوگوں نے مجھے روتے ہوئے بھی دیکھ لیا، میں خود پر قابو ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ اپنی بیٹیوں کو اس حالت میں دیکھنے کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا تھا؟ توبہ توبہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کس طرح چل کے آ رہی ہیں؟ ذرا دیکھو تو، ان کو یہ وہی تو ہیں جمیلہ کی بیٹیاں؟ کل تو ان کی شادی کی تھی، یہ کس طرح کا منظر ہے؟ میرے پیچھے کھڑی ہوئی عورتیں باتیں کر رہی تھی اور میرے قدموں تلے زمین نکل چکی تھی۔ میرا نام جمیلہ ہے، اللہ نے مجھے 3 بیٹیاں دی۔ میرا شوہر ایک بزنس مین تھا جس نے ساری زندگی بہت دولت کمائی، باہر کے ملک میں ہی ہوتا تھا، لیکن پھر اس نے وہیں پر کسی سے شادی کر لی اور میرے نام طلاق بھیج دی، اور اس نے یہ کہا کہ وہ میری بیٹیوں کے لیے ہمیشہ خرچہ بھیجا کرے گا، لیکن خود کبھی بھی یہاں نہیں آئے گا، اور وہ ہر مہینے کا خرچہ بھی بھیجا کرتا تھا۔ وہ ضرورت سے زیادہ پیسے بھیج چکا تھا، اب تو مجھے بھی اس کی یاد نہیں آتی تھی، اور میں نے اسے شکوہ کرنا چھوڑ دیا تھا کہ اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میری بیٹیاں بہت زیادہ معصوم تھیں، ساری زندگی ان کے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا، اسی لیے میں پریشان رہتی تھی۔ ان کے اندر بالکل بھی اعتماد نہیں تھا، بلکہ یوں کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ بالکل بھی سمجھدار نہیں تھی، بلکہ بے وقوف تھیں۔ میں ان کو سمجھدار بنانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن وہ شاید ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسی لیے ڈر جاتی تھی اور ہر کسی کی باتوں میں آ جاتی تھی، کیونکہ انہوں نے زمانہ نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ابھی تک ان کو بہت سنبھال کے رکھا تھا کہ یہی میری کل کائنات تھی۔ جب ان کی شادی کرنے کا وقت آیا تو مجھے میری ایک دوست نے کہا کہ تمہارے اپنوں میں تو کوئی ہے ہی نہیں جس کے ساتھ تم اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکو، تمہیں تو 3 گھر دیکھنے پڑیں گے، اور تینوں گھر غیروں کے، اور ان کو اپنی بیٹیاں دینی پڑیں گی۔ پتہ نہیں کس قسم کے لوگ نکلیں گے، ہو سکتا ہے کوئی اچھا نکل آئے تو کوئی برا نکل آئے۔ میں نے اپنی دوست کو کہا کہ اس طرح کی باتیں نہ کرو، مجھے تو ڈر لگتا ہے۔ میرے نصیب دیکھو، گھر بیٹھے بیٹھے ہی مجھے طلاق ہوگی، جبکہ میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ کیا غلطی تھی میری کہ میں اپنے شوہر کی عزت اور اولاد کو سنبھال کے بیٹھی تھی اور اس کا انتظار کر رہی تھی، اور اس نے وہاں پر کسی انگریز عورت سے شادی کر لی اور مجھے چھوڑ دیا، اور مجھے چھوڑا بھی تب جب میری بڑی بیٹی 15 سال کی تھی۔ اس کے بعد تو میں کسی اور سے شادی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اگر اس نے میرے ساتھ یہی سب کچھ کرنا تھا تو پہلے بتا دیتا، کم سے کم مجھے کسی اور مرد کا سہارا تو مل جاتا۔ میں نے اکیلے ان لوگوں کو کس طرح پالا ہے میں ہی جانتی ہوں۔ یہ سچ ہے کہ وہ ابھی تک ان کے لیے پیسے بھیجتا رہتا ہے، لیکن پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ میری بیٹیوں کو باپ کی ضرورت تھی
ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے، نہ تو ان کا باپ ہے اور نہ ہی ان کا بھائی ہے، اسی لیے تو وہ اتنی معصوم ہے۔ اس عورت نے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، میں تمہاری بیٹیوں کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کروں گی۔ وہ میری دوست بھی تھی اور یہی کام کرتی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ تم ایک کام کرو، کوئی ایسا رشتہ تلاش کرو کہ میری بیٹیوں کی شادی ایک ہی گھر میں ہو جائے۔ وہ ہوتا ہے کہ دو بھائیوں کی شادی ہوتی ہے اور دونوں کی شادی ایک ہی دن کر دی جاتی ہے، اسی طرح کوئی ایسا گھر تلاش کرو جس میں 3 لڑکے ہوں، اگر 3 نہیں تو کم سے کم 2 بھائی تو ہوں۔ میری 2 بیٹیاں تو ایک ہی گھر میں چلی جائیں، بڑی بیٹی کو میں کسی اور گھر بھی بیچ سکتی ہوں، وہ قدرے سمجھدار ہے، لیکن یہ تو چھوٹی تو بہت ہی زیادہ معصوم ہے۔ اس نے کہا دیکھو آج کل بھاگ کر رشتے نہیں ملتے ہیں، پھر تمہیں ایسا رشتہ چاہیے جس میں 3 لڑکے ہوں، وہ بھی تمہاری بیٹیوں کی عمر کے، اور گھر بھی اچھا ہو۔ یہ بڑا مشکل ہے، لیکن تم دعا کرو، میں کوشش کروں گی، اگر تمہاری بیٹیوں کے نصیب میں ہوا تو ایسا ہو جائے گا۔ میں نے اور بھی 2-3 لوگوں کو کہہ دیا تھا، وہ مجھ سے ہر مہینے کی فیس بھی لے لیا کرتی تھی، مجھے مختلف رشتے بھی دکھاتی تھی، لیکن مجھے کوئی بھی رشتہ پسند نہیں آتا تھا۔ میری بیٹیوں کی اپنی کوئی پسند نہیں۔ میں نے ان سے پوچھا بھی تھا، انہوں نے کہا کہ جہاں آپ ہماری شادی کر دیں گی ہم وہیں پہ چلی جائیں گے۔ سچ کہتے ہیں کہ محبت کرنے کے لیے بہادری کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کے اندر بہادری تو نام کی بھی نہیں تھی، تو پھر یہ محبت کیسے کر سکتی تھی؟ اگر کسی سے محبت کرتی تو میں کبھی بھی ان کا راستہ نہیں روکتی، میں تو ان کا ساتھ دیتی، لیکن یہ اللہ میاں کی گائیں تھی، اور سچ میں یہ کہنا ہی مناسب تھا کہ میری بیٹیاں واقعی اللہ میاں کی گائیں تھیں۔ ویسے تو سب کو اپنی اولاد معصوم لگتی ہے، لیکن یہ ضرورت سے زیادہ ہی معصوم تھی۔ دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے، 1 سال کا وقت گزر گیا۔ ابھی تک تو سب کی شادی ہو جاتی، اگر میں نے اپنی بات پر سمجھوتا کر لیا ہوتا تو مجھے کوئی نہ کوئی رشتہ مل جاتا، لیکن ایک دن یہی عورت واپس آئی اور اس نے کہا کہ تمہاری بیٹیوں کا نصیب اچھا ہے، مجھے واقعی ایک ایسا رشتہ مل گیا ہے جس گھر میں 3 بیٹے ہیں اور گھر بھی بہت اچھا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ پہلے بیٹھ جاؤ، سانس لو، پانی پی لو، مجھے آرام سے بتاؤ۔ اس نے مجھے ساری بات بتا دی۔ اس نے کہا کہ امیر کبیر لوگ ہیں، اپنا گھر ہے، گاڑیاں ہیں، کاروبار ہے، لڑکوں کی شکل بھی مناسب ہے اور عمر بھی تمہاری بیٹیوں کے حساب سے ہے، اور وہ بھی اپنی 3 بیٹوں کی شادی ایک ساتھ ہی کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے تمہارے بارے میں ابھی صحیح طرح تو نہیں بتایا، لیکن ان کو اشارہ کیا کہ ایک رشتہ ہے، تو وہ بھی کبھی خوش ہو رہی تھی، کیونکہ وہ بھی تمہاری طرح ایسا ہی رشتہ تلاش کر رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے اپنے گھر میں زیادہ لوگوں کا آنا جانا پسند نہیں ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ گھر سے بہویں لے آؤں، اور اس کا شوہر اس دنیا میں نہیں ہے۔ مجھے تو وہ تمہاری جیسی ہی لگتی ہے، تمہارا شوہر تو ہے، لیکن ہے تو مرے ہوئے کے برابر ہی۔ میں نے کہا کہ لیکن ان کو کسی کا اپنے کا گھر میں زیادہ آنا جانا کیوں پسند نہیں ہے؟ بھلا ان کو اس میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اگر وہ امیر لوگ ہیں تو کیا وہ کنجوسی کر رہے ہیں؟ مجھے میری دوست نے بتایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دراصل ایک بات آج میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں، تم میری دوست ہو اس لیے تمہیں بتا رہی ہوں، ورنہ کوئی اور ہوتا تو یہ بات کبھی نہیں بتاتی اور چپ چاپ رشتہ کروا کے اپنی کمیشن لے کے سائیڈ پہ ہو جاتی۔ لیکن تمہاری بیٹیاں بھی تو میری بیٹیوں جیسی ہیں، اس لیے میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ عورت بڑی ہی وہمی ٹائپ کی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ میں کیا سمجھاؤں، کہ جیسے اس کی دیوار پر چھپکلی آ کر بیٹھ گئی ہے تو یہ کہے گی کہ دیوار کو دھو دو۔ میں نے کہا کہ اچھا، صفائی پسند ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں، کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ صفائی پسند ہوتے ہیں، لیکن اگر بڑا گھر ہے تو نوکر چاکر رکھے ہوں گے، ہماری بیٹیوں سے کام نہیں کروائیں گے۔ اس نے کہا کہ ہاں، نوکر رکھے ہوئے ہیں اور بڑے تنگ بھی رہتے ہیں، لیکن پیسے زیادہ دیتی ہے، اس لیے وہاں پہ کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا تو پھر اس میں کیا مسئلہ ہے پھر؟ اس نے کہا کہ نہیں، صرف یہ بات نہیں ہے، یہ عورت ایسی ہے کہ بڑی ہی اصول پرست ہے، خطرناک سی ہے، اگر ساس بن گئی، اچھی ساس نہیں بنے گی، بہت پابندیاں وغیرہ لگائے گی، اور اس کی بیٹی بھی اسی کے اشارے پر ناچتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ تو آج کل ہر گھر میں ہوتا ہے، اگر کوئی غلطی نہیں کرے تو ظاہر ہے وہ بھی ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گی۔ اور میری بیٹیوں کا تمہیں پتہ ہے یہ کتنی معصوم ہے، ایسی بہو تو ہر ساس کا خواب ہوتی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ لڑکی کی شادی خاندان سے ہوتی ہے، لڑکے سے نہیں ہوتی، خاندان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ تمہاری بات بالکل غلط ہے، لڑکی کی شادی لڑکے سے ہی ہوتی ہے، اور اگر لڑکا اچھا اور خاندان والے برے ہوں تو گزارا ہو ہی جاتا ہے، لیکن اگر خاندان والے اچھے ہوں اور شوہر ہی برا ہو تو پھر گزارا نہیں ہوتا۔ خاندان والوں کے اچھے ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور سسرال والے کسی کے بھی اچھے نہیں ہوتے ہیں، میرے بھی تو سسرال والے اچھے تھے،
انہوں نے میرے سامنے کبھی کوئی بات نہیں کی تھی، میرا خیال بھی کرتے تھے، کبھی کبھی ملنے کے لیے آ جاتے، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے بھائی نے مجھے طلاق دے دی ہے، لیکن کیا وہ میرا رشتہ بچا سکے؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسا تمہیں مناسب لگتا ہے، تمہاری بیٹیاں ہیں، جیسا رشتہ تمہیں چاہیے تھا یہ بالکل ویسا رشتہ ہے، لوگ بھی شریف ہیں، امیر ہیں، لڑکوں کی تصویریں بھی اپنے ساتھ لے آئی ہوں، باقی تم مجھے سوچ کے بتا دینا۔ میں نے لڑکوں کی تصویریں دیکھی تو لڑکے بھی بہت زیادہ خوبصورت اور معصوم ہی لگ رہے تھے۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ تم ہماری آپس میں ملاقات کروانے کا انتظام کرو، میں بھی ان کو اپنے گھر کو بلانا چاہتی ہوں اور ان کا گھر بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ اسی طرح اس نے رشتہ پکا کروا دیا، اور مجھے بھی وہ عورت دیکھنے میں کافی اصول پرست لگی، لیکن اصول پرست ہونا تو اچھی بات ہوتی ہے۔ جیسے اس نے یہ کہا کہ مجھے کوئی جہیز نہیں چاہیے، جہیز ایک لعنت ہے، ہمارے گھر میں پہلے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس لیے میں بالکل بھی جہیز نہیں لوں گی۔ میں نے کہا کہ اگر میں اپنی خوشی سے اپنی بیٹیوں کو کچھ دینا چاہوں تو انہوں نے کہا کہ ان کے والد صاحب آپ کے ساتھ نہیں رہتے ہیں، آپ کے لیے مشکل ہوگی، اگر آپ اپنی مرضی سے کوئی تحفہ دینا چاہیں تو دے سکتی ہیں، لیکن آپ ہمیشہ اس کو تحفے کی مد میں ہی رکھیں گی، یہ نہیں کہیں گی کہ میں نے جہیز دیا ہے، اور ہم بھی یہی کہیں گے کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے۔ مجھے اس عورت کی یہ بات بہت اچھی لگی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ہم لوگ سارے فنکشن سادگی کے ساتھ کریں گے، کیونکہ بلا وجہ پیسے لٹانے کا لڑکے اور لڑکی کی زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی شادی کسی بڑے ہوٹل میں ہوئی تھی اور کتنا مہنگا کھانا آیا تھا، یا کتنے رشتہ دار آئے تھے، اور کس نے کتنے ہزار کا جوڑا پہنا تھا۔ میں نے سوچا کہ جو میں نے اپنے بیٹوں کی شادی دھوم دھام سے کرنی تھی اور ناز اٹھانے تھے، اتنے پیسے میں اپنے بیٹے کو دے دوں گی، پھر چاہے وہ ان پیسوں سے سیر کر لے، اپنا کوئی کاروبار کر لے، ان پیسوں کو سنبھال کے رکھے یا اپنی بیوی کو دے دے، اس سب سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ عورت تو بہت اچھی لگ رہی تھی، میں تو اس سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا اور کہہ دیا کہ میں طلاق یافتہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے کیس میں آپ کی غلطی نہیں ہے، کیونکہ آپ یہاں بیٹھی تھیں، آپ کا شوہر وہاں بیٹھا تھا، اس لیے مجھے آپ سے ہمدردی ہے۔ میں نے اپنی دوست کو کہا کہ یہ تو بہت اچھی عورت ہے، لیکن میری دوست نے اس بات کا جواب نہیں دیا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھ سے کوئی اور بات بھی چھپا رہی تھی، لیکن مجھے اب کسی اور بات میں پڑنا ہی نہیں تھا۔ مجھے لڑکے بھی پسند آئے تھے، ان کے گھر کا ماحول بھی، اور لڑکوں کی مائیں بھی۔ انہوں نے بھی میری بیٹیوں کو پسند کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے بیٹوں کے لیے ایسی ہی لڑکیاں تلاش کر رہی تھی۔ شادی ہو گئی۔ شادی ہم نے زیادہ دھوم دھام سے تو نہیں کی، لیکن جتنا بھی کیا دل سے کیا۔ میری بیٹیاں بہت پیاری لگ رہی تھی، سب لوگ ان کو دیکھ کے رشک کر رہے تھے۔ شادی کی تقریب گزر گئی۔ اگلے دن ہم لوگوں نے ولیمے پر جانا تھا۔ میرے ساتھ زیادہ رشتہ دار نہیں تھے، بس ان بچیوں کے ہی کچھ رشتہ دار تھے، کچھ دوست وغیرہ جن کو ساتھ لے کر وہاں پہنچی۔ بہت اچھا انتظام کیا گیا تھا۔ اس عورت نے کہا کہ ولیمہ سنت ہے، اس لیے دھوم دھام سے کریں گے، لیکن اور کسی بھی طرح کی کوئی رسم ہم لوگ نہیں کریں گے۔ اور جب میری بیٹیوں کی انٹری ہوئی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ چل کے آ رہی تھی، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میری 3 بیٹیاں ہی لنگرا کر چل رہی تھیں۔ ان کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ ان کی ٹانگوں میں کوئی نقص آ گیا ہے اور ان سے چلا ہی نہیں جا رہا۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کے چہرے پہ خوشی بھی نہیں تھی۔ سب لوگ یہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے تھے کہ کیا یہ لڑکیاں چل نہیں سکتی۔ ان کی ساس خود ہی سب کو سمجھا رہی تھی کہ لڑکیاں بیٹھے بیٹھے تھک گئی ہیں، اسی لیے اس طرح سے چل رہی ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے۔ اور خبردار، جو میرے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کسی نے کوئی بات کی تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ اس طرح سے کیوں چل رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹیاں اتنی معصوم ہیں، ان کو ہیل والا جوتا پہننے کی عادت نہیں ہے۔ میرے بیٹوں کا قد ذرا لمبا ہے، میں نے ان کو کہا کہ ذرا اونچی ایڑی والا جوتا پہنو، تو اس لیے ان سے چلا نہیں جا رہا۔ لیکن میں بھی ماں تھی، مجھے پتہ چل گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ جب سے میری بیٹیوں کی شادی ہوئی تھی ان کی چال ہی بدل گئی تھی، ان کو بہت زیادہ کمزوری محسوس ہوتی تھی۔ میں جب مکلاوے کے لیے ان کو لینے کے لیے گئی تو تب بھی ان کا یہی حال تھا، ان سے تو چلا ہی نہیں جا رہا تھا۔ لیکن ان کی ساس نے کہا کہ ہم لوگوں کے مکلاوے کی رسم بھی نہیں ہوتی، آپ لے جائیں، لیکن صبح تک میں اپنے بیٹوں کو بھیج دوں گی، ان کو واپس لے آئیں گے۔ مجھے تو بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو وہیں پہ بٹھایا، سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو ان کے کمرے میں بھیج دیا، اور اس سے پہلے میں نے ان کے کمرے میں کیمرہ لگا دیا۔ آج رات میرے داماد بھی میرے کمرے میں رہنے والے تھے۔ میں نے ان کی ماں کو کہا کہ آپ کے یہاں رسم نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں ہے کہ رات کو لڑکا آتا ہے اور وہ لڑکی کے گھر میں ہی رہتا ہے، اور صبح اپنی بیوی کو لے کے چلا جاتا ہے،
انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اس طرح کی کوئی رسم ہے تو ٹھیک ہے، آپ کر لیں، لیکن اس کے بعد اور کوئی رسم نہیں ہوگی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے اس عورت کو منایا تھا۔ میرے داماد گھر پر آگے، ہم نے بہت اچھا کھانا بنایا تھا۔ جب تک وہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے تب تک میں نے ان کے کمروں میں کیمرے لگا دیے تھے، اور ان سب کے کمروں میں لگے کیمروں کی تصویر میں اپنے فون میں حاصل کر رہی تھی۔ یعنی صبح تک جو بھی ریکارڈنگ ہوتی وہ خود ہی میرے فون میں آ جاتی، بس یہ رات کسی طرح گزر جاتی۔ مجھے یہ کرتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن مجھے شک پڑ رہا تھا۔ میں اپنا شک دور کرنا چاہتی تھی۔ میری بیٹیاں بالکل ٹھیک ٹھاک تھیں، کوئی بیماری نہیں تھی، پھر وہ سب اچانک سے ایسی کیسے ہو گئیں کہ ان سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے ایک دفعہ اپنی بیٹیوں سے پوچھا بھی، لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا۔ شاید ان کو سکھایا گیا تھا کہ تم نے بتانا ہی نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور مجھے پورا یقین تھا کہ وہ اپنے سسرال میں اپنی اور میری عزت رکھنے کے لیے ایسا ہی کرتی، کیونکہ جب کسی بہت زیادہ سمجھدار یا بدتمیز قسم کی لڑکی کی بھی نئی نئی شادی ہوتی ہے تو وہ بھی شروع کے دنوں میں کوئی بات نہیں کرتی، اس کے منہ پر تالا لگ جاتا ہے۔ اور پھر میری بیٹیوں کے بارے میں تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں۔ ساری رات میں نے جا کے گزاری، اور صبح صبح ہی میرے پاس ویڈیو آ چکی تھی۔ میں نے جب ان ویڈیوز کو دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میری بیٹیاں ابھی اپنے اپنے کمروں میں ہی تھیں۔ ابھی بہت زیادہ صبح کا وقت تھا، لیکن میں اپنے گھر سے نکلی اور ان کی ساس کے پاس چلی گئی۔ وہ بھی مجھے صبح دیکھ کے حیران ہوگی۔ وہ جاگ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ خیریت، آپ اچانک یہاں پر؟ میں نے کہا کہ آپ کا دماغ ٹھیک ہے یا نہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ پڑھی لکھی ہیں، بڑی انصاف پسند ہے، یہ ہے آپ کا انصاف؟ یا آپ نے میری بیٹیوں کو کیا کہا ہے؟ آپ ان سے کیا کروا رہی ہیں؟ اور آپ کے بیٹے بھی آپ کے ساتھ ملے ہوئے، ان کے اندر بھی کوئی عقل نام کی چیز نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھیں، یہ ہمارے خاندان کا رواج ہے، لگتا ہے آپ کو سب کچھ پتہ چل گیا۔ ویسے آپ کی بیٹیوں کو منع کیا تھا کہ آپ کو کچھ نہ بتائیں، لیکن انہوں نے زبان کھول ہی دی ہوگی۔ ظاہر ہے ماں کو سامنے دیکھ کے اپنے دکھ یاد آ گئے ہوں گے۔ میں نے کہا کہ انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا، وہ میری ہی بیٹیاں ہیں، میں ان کو اچھی طرح جانتی ہوں، لیکن پھر بھی مجھے سب کچھ پتہ چل گیا۔ دراصل اس ویڈیو کے اندر میں نے یہ دیکھا تھا کہ میری بیٹیاں ساری رات ایک ٹانگ پر کھڑی تھیں، اور آج ان کی شادی کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ 1 ہفتے سے شاید ان کے ساتھ یہی ہو رہا تھا، اسی لیے ان سے چلا نہیں جا رہا تھا، اور وہ لنگڑا کر چل رہی تھی۔ انہوں نے باقاعدہ اپنی ایک ٹانگ کو باندھا بھی ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ ہمارے ہاں کی رسم ہے، اس رسم کو کرنے سے ساری زندگی بیوی پر شوہر کی حکومت رہتی ہے، اور وہ اس کی غلام بن کے رہتی ہے۔ اگر کوئی لڑکی یہ رسم کرنے سے انکار کرتی ہے یا نہیں کرتی تو وہ سارے خاندان کو بدنام کرواتی ہے۔ آپ کی بیٹیوں کے فائدے کے لیے ہی میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، کیونکہ اگر وہ اچھے طریقے سے اس گھر میں رہیں گی تو ساری زندگی اسی گھر میں سکون سے رہیں گی، یہی ان کا گھر ہوگا، انہیں کسی اور سے شادی نہیں کرنی پڑے گی، آپ کی طرح ان کو طلاق نہیں ہو جائے گی۔ میں تو اس عورت کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ اب مجھے پتہ چلا کہ میری دوست نے یہ کیوں کہا تھا کہ یہ عورت بڑی ہی عجیب قسم کی ہے۔ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، کیونکہ اس ٹائم تو مجھے اور کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں بس اس بات پر خوش تھی کہ میرے تینوں بیٹیاں ایک ہی گھر میں جا رہی ہیں۔ میں نے اپنی بیٹیوں کے شوہر کو کہہ دیا کہ اگر تم لوگوں نے میری بیٹیوں سے اس طرح کی رسم کروانی ہے تو میں ان کو واپس نہیں بھیجوں گی۔ وہ بھی پڑھے لکھے تھے اور اس رسم کے خلاف تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی اپنی ماں کو منع کیا تھا، لیکن منع نہیں ہو رہی تھی، آپ فکر نہیں کریں، ویسے بھی یہ رسم ختم ہو گئی ہے، 7 دن پورے ہو گئے ہیں، اس کا آخری دن تھا۔ ہم آپ کی بیٹیوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے اور آپ کو دوبارہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ ہم بھی پڑھے لکھے ہیں اور رسموں کو نہیں مانتے، لیکن ہماری ماں کے سامنے ہم بھی مجبور ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ میری بیٹیوں کا خیال رکھیں گے، اس لیے میں نے بھی دل پر پتھر رکھ کر ان کو بھیج دیا۔ لیکن میں آج تک اپنے فیصلے سے مطمئن نہیں ہوں۔ کیا میں نے اپنی بیٹیوں کو بیچ کر صحیح کیا؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسے ہی سچے واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔